السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب باندھا کہ کوئی توحید پر مرا یا کسی کا انتقال توحید پر ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، باقی تفصیل اس سے پہلے اسباق میں ہم باب سے متعلق کر چکے ہیں اور مذاہب کا بیان بھی کر چکے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سے متعلق ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنی اسحاق بن منصور، مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے، قال انہوں نے فرمایا اخبرنا معاذ بن ہشام، ہمیں خبر دی معاذ ابن ہشام نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی ابی عن قتادہ، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد یعنی ہشام نے روایت کرتے ہوئے حضرت قتادہ سے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا انس بن مالک، ہم سے حدیث بیان کیا انس بن مالک نے، انہوں نے فرمایا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ بن جبل، اور حضرت معاذ بن جبل ردیفہ، اس حال میں کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ ردیف علی الرحل کہا جاتا ہے، ردیف کہا جاتا ہے پیچھے والے کو، اسی لیے شعر میں آخری جو ٹکڑا ہوتا ہے مصرے کا، جو آخری لفظ ہوتا ہے اس سے پہلے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ ایسے ہی سواری پر جب سوار ہوں تو اگلے والے آدمی کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہو اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحل کا معنی سواری پر ردیف تھے، یعنی سرکار کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال یا معاذ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، یہ سرکار نے ندا فرمائی اور سرکار نے یہاں پر ان کو خطاب فرمایا۔ قال، حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ یا وسعدیک، یا رسول اللہ میں بارگاہ میں حاضر ہوں، سعادت کے لیے حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو لبیک کا معنی حاضر ہونا، بار بار حاضر ہونا، سعادیک کا مطلب فیروز مند ہونا، یا رسول اللہ آپ نے پکارا ہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اور یہ اس میں میری فیروز مندی اور سعادت مندی میں سمجھتا ہوں۔ تو لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یہ حضرت معاذ نے جواب میں عرض کیا۔ قال یا معاذ، تو سرکار نے پھر خطاب فرمایا، پھر حضرت معاذ سے کہا اے معاذ۔ یہ سرکار جو بار بار یا معاذ فرما رہے ہیں نا، تو در حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسے امر کو بتانا چاہ رہے ہیں سرکار کہ جو نہایت اہم ہے، اور معاذ کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتانے جا رہے ہیں وہ بہت اہم بات ہے، اس لیے بھی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی بار بار متوجہ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت معاذ کو متوجہ فرمایا اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ قال، تو حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، وہی جواب میں پھر عرض کر دیا۔ قال یا معاذ، پھر سرکار نے فرمایا اے معاذ۔ قال، تو حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ قال ما من عبد، تو 3 مرتبہ سرکار نے یا معاذ کہہ کر کے خطاب فرمایا اور ان کو متوجہ کیا اپنی طرف۔ قال، پھر سرکار نے فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ گواہیاں دے الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ اس کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تو اب اس حدیث پاک سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اب جہنم اس کو جلائے گی نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اس کو نہیں جلائے گی، دائمی طور پر نہیں جلائے گی، وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش کر اولاً ہی جنت میں داخل فرما دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت کفر اور شرک کو نہیں بخشتا ہے، وہ کفر و شرک کے ما سوا جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، چاہے توبہ کر کے مرا ہو یا بغیر توبہ کیے مر گیا ہو، تو اگر اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم، اس شخص کو جہنم پر اللہ تعالی حرام فرما دیتا ہے۔ تو اب باب سے مناسبت تو بالکل ظاہر ہے کہ امام مسلم نے یہاں پر جو باب باندھا تھا وہ باب یہی باندھا تھا کہ جس نے توحید کی، جو موحد ہوا، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آ گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ قال یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہا فیستبشر، یا رسول اللہ کیا میں آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی خبر میں لوگوں کو نہ دے دوں؟ فیستبشروا، تاکہ لوگ خوشیاں منائیں، آپس میں خوشخبریاں دیں، کیونکہ سب ایمان والے ہیں، سب نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے۔ تو اگر یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں گا تو لوگ خوشی منائیں گے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا ہے، یا ہم کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے، اس کی خوشیاں منائیں گے۔ قال اذن یتکلوا، سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، لوگوں کو یہ بات مت بتانا۔ کیوں؟ اگر تم بتا دو گے اذن یتکلوا، تب تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے حدیث میں یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا بھی تھا نعلین کو لے کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خوشخبری دی، حضرت عمر نے ان کے سینے پر ہاتھ مار دیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ سرکار سے عرض کی حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ ایسا مت کریے، لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور یہ یقین کر بیٹھیں گے کہ اب تو ہمیں جنت میں داخل ہی ہونا ہے، وہ عمل کو چھوڑ دیں گے۔ تو سرکار نے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تحمیس اور ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مانا، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جانتے ہیں، خود ہی تمام سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگ اس صورت میں بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو اس حدیث میں یہی ہے کہ اذن یتکلوا، ارے نہیں تم خبر مت دینا ورنہ تو وہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہاں پر منع فرما دیا۔ فاخبر بها معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر لوگوں کو نہیں دی، لیکن کب خبر دی؟ تو فرماتے ہیں فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، پھر اس بات کی خبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موت کے وقت دی تھی، تعصما، گناہ سمجھتے ہوئے۔ کیا گناہ سمجھتے ہوئے؟ یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم خبر مت دینا، اور پھر بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے وقت میں خبر دے رہے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حضرت معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی؟ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانا، کیونکہ حضرت معاذ بھی ایک مجتہد ہے، امام مسلم ہی ایک جگہ پر ایک حدیث ذکر کریں گے جس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا تھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو سرکار حضرت معاذ نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسئلہ کوئی حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کس سے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اگر سنت رسول میں نہ پاؤ تو پھر تو کہا کہ اجماع سے فیصلہ کروں گا۔ اور آگے سرکار نے فرمایا اگر اجماع بھی نہ ہو، اور سرکار کے زمانے میں تو اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ حضرت معاذ نے کہا تھا کہ فَأَجْتَهِدُ بِرَائِي، تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل ایک مجتہد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع بھی نہیں فرمایا کہ نہیں اپنی رائے سے اجتہاد مت کرنا۔ تو وہ حدیث پاک اجتہاد اور قیاس کرنے پر دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، جیسے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے اجتہاد کا حکم دیا کہ فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل مجتہد تھے، اب انہوں نے اجتہاد یہاں پر کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو خبر دینے سے منع فرمایا تھا نا، تو اگر نبی کی حدیث مجھ تک جب مجھے معلوم ہے، مجھ تک پہنچ گئی ہے، اور مجھے سرکار نے جو فرمایا تھا وہ مجھے جب معلوم ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کتمان علم بھی تو حرام ہے، کہ علم کو چھپانا یہ بھی حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کتمان علم کے دائرے میں میں آ جاؤں اور میں گنہگار ہوں۔ تو اس لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے موت کے وقت میں اس کی خبر دی، اور ساتھ ہی ساتھ موت کے وقت میں جو حضرت معاذ ابن جبل نے خبر دی وہ عام لوگوں کو خبر نہیں دی، بلکہ اپنے پاس کچھ خاص لوگ تشریف فرما تھے، ان کو حضرت معاذ ابن جبل نے خبر دی۔ اس سے حضرت معاذ ابن جبل نے یہ بھی اجتہاد کیا کہ نبی کریم نے جو منع فرمایا تھا کہ خبر دینے سے جو منع فرمایا تھا وہ ایسے لوگوں کو خبر دینے سے منع فرمایا تھا جو اہل علم نہیں ہیں، لہذا اہل علم کو خبر دے دینا یہ سرکار کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، اور موت کے وقت میں آپ نے خبر دی تاکہ آپ گنہگار نہ ہوں۔ تو اسی کا بیان ہے فَأَخْبَرَ بِهَا معاذ، تو حضرت معاذ نے خبر دی اس بات کی عند موت ہی، اپنے وصال کے وقت، تعصماً، گناہ سے بچنے کے خاطر، ہے نا۔ ویسے تعصم کا معنی گنہگار ہونا، گنہگار ہونے کی وجہ سے، گنہگار ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے، بچنے کے خاطر خبر دے دی۔ حدثنا شیبان ابن فروخ، ہم سے حدیث بیان کی شیبان ابن فروخ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان نے، سلیمان سے مراد فرماتے ہیں یعنی ابن المغیرہ، یعنی ابن المغیرہ، یعنی ابن مغیرہ نے ہمیں خبر دی، ہم سے حدیث بیان کی۔ قال، سلیمان نے کہا حدثنا ثابت عن انس بن مالک، ہم سے حدیث بیان کی ثابت نے روایت کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک سے۔ قال، حضرت انس بن مالک نے فرمایا حدثنی محمود بن الربیع، مجھ سے حدیث بیان کی محمود ابن ربیع نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عتبان ابن مالک، محمود ابن ربیع روایت کرتے ہیں عتبان ابن مالک سے۔ قال، عتبان ابن مالک کہتے ہیں قدمت المدینۃ فلقیت عتبانہ، حضرت محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، فلقیت عتبانہ، تو پھر میں نے عتبان سے ملاقات کی، میں ان سے ملا، فقلت، تو میں نے کہا حدیث بلغنی عنک، ایک حدیث مجھ تک تمہارے حوالے سے پہنچی ہے۔ قال،
असाबनी फ़ी बसरी बाज़ु शै फ़बअस्तु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हदीस पहुँची, वो हदीस आगे बयान की गई। काला फरमाया असाबनी, यानी हज़रत इत्बान ने कहा कि मुझे असाबनी फ़ी बसरी बाज़ु शै, मेरी निगाह में, मेरी आँख में कुछ हो गया था, यानी मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी या नज़र गायब हो गई थी। बाज़ नुस्खों में यहाँ पर अमा का भी ज़िक्र है, यानी मुझे नाबीनापन की शिकायत हो गई थी। काल फरमाते हैं असाबनी फ़ी बसरी बाज़ु शै, मेरी निगाह में कुछ हो गया था। फ़बअस्तु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलावा भेजा। इन्नी उहिब्बु, ये इस बात का बुलावा भेजा, इन्नी उहिब्बु अन तअतियनी तुसल्ली फ़ी मंजिली, या रसूलुल्लाह मुझे ये पसंद है कि आप तशरीफ़ ले आएँ, तुसल्ली फ़ी मंजिली, और मेरे घर में नमाज पढ़ दें। फ़अत्तख़िज़हु मुसल्ला, तो जिस जगह पर आप नमाज पढ़ देंगे मैं उस जगह को अपने लिए जाए नमाज बना लूँगा, मुसल्ला बना लूँगा, नमाजगाह उसको मैं बना लूँगा। ये हज़रत इत्बान इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। अब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलावे भेजना चाहिए, बुज़ुर्गों के अपने घरों पर बुज़ुर्गों को बाइल्म लोगों को बुलाना चाहिए तबर्रुकन। और हज़रत इत्बान इब्ने मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा भेजा और ये कहा कि मुझे ये पसंद है कि आप मेरे घर पर आकर नमाज पढ़ दें, ताकि जिस जगह पर आप नमाज पढ़ेंगे उसको मैं अपने लिए जाए नमाज यानी नमाजगाह बना लूँगा। इससे ये भी समझ में आया कि बुज़ुर्ग लोग अगर कहीं पर नमाज पढ़ लें तो उसको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, औरतों के लिए नमाजगाह बना लेना ये भी बाइसे बरकत है। इससे एक बात ये भी समझ में आई कि हज़रत इत्बान इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन अपने घर में नमाज पढ़ना चाह रहे थे और तबर्रुकन सरकार को बुलाकर वहाँ पर नमाज पढ़वाना चाह रहे थे कि सरकार तशरीफ़ ले आए और नमाज पढ़ दें। इससे समझ में आया कि कोई माज़ूर आदमी है जो मस्जिद तक नहीं जा सकता है, तो अब उसके ऊपर जमाअत का वजूब जो है वो साक़ित हो जाता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने ख़बर भेजी और सरकार ने मना नहीं फरमाया। काल फरमाते हैं फ़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वमन शाअ अल्लाहु मिन असहाबी, ऐसे ही आपके असहाब में से जिनको अल्लाह ने चाहा वो भी तशरीफ़ ले आए। तो इन्होंने बुलावा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा था कि सरकार तशरीफ़ ले आए, लेकिन सरकार के साथ में सरकार के सहाबा भी कुछ तशरीफ़ ले आए। इससे एक बात ये समझ में आती है कि किसी आलिम दीन या शेख के ताबे होकर, अगरचे दावत आलिम दीन की हो या शेख की हो, उस्ताद की हो, लेकिन अगर उस्ताद अपने साथ, शेख अपने साथ, एक बुज़ुर्ग पीर अपने साथ अगर कुछ लोगों को दावत में लेकर चला जाए और वो कुछ लोग तुफ़ैली बनकर चले जाएं, तो ये तुफ़ैली बनकर जाना ये ऐसा नहीं है जैसे कि हदीस पाक में फरमाया गया कि जो बग़ैर दावत के किसी के यहाँ पर चला गया तो वो चोर बनकर गया, है ना। तो अब ये उस हुक्म में नहीं है। अल्लामा नववी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, शरह में फरमाते हैं कि इससे ये मालूम हुआ कि इमाम के और शेख के साथ में उसके कुछ हवारियीन, उनके कुछ ख़ास लोग अगर दावत में चले जाएं तो फैली बनकर, तो ये जायज़ है। इस हदीस पाक से ये बात समझ में आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जिनको अल्लाह ने चाहा वो भी तशरीफ़ ले आए। अब यहाँ पर हज़रत इत्बान इब्ने मालिक ने ये नहीं कहा व बाज़ो असहाबिही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा भी आ गए, क्योंकि सिर्फ बाज़ो असहाबिही अगर कह देते तो उससे ये भी वहम हो सकता था कि शायद हज़रत इत्बान इब्ने मालिक को उन सहाबा का आना मंजूर ना हो, पसंद ना हो। लेकिन
حضرت عتبان ابن مالک نے یہ جملہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِي، نبی کے صحابہ میں سے جن کو اللہ نے چاہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آئے ہیں وہ مشیت الہی کی بنا پر آئے ہیں، اور جس کے آنے سے متعلق مشیت الہی ہو جائے، عتبان ابن مالک کو اس شخص کے آنے پر کوئی کراہت و ناپسندیدگی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے من شاء اللہ من اصحابہ فرمایا۔ فدخل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، داخل ہوئے، وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَنزِلِي، داخل ہوئے اس حال میں کہ وہ میرے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس حال میں، یہ پورا جملہ حالیہ ہے، حالت بیان کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلا کے فاعل کی۔ تو اس سرکار میرے گھر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا نماز پڑھ رہے ہیں ایسے داخل ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے داخل ہوئے؟ یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد فوراً سرکار نے نماز پڑھی۔ اس سے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جس کام کے لیے بلایا جائے اس کام کو پہلے انجام دینا چاہیے، جلدی انجام دینا چاہیے، کیونکہ حضرت عتبان ابن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بلایا تھا تاکہ سرکار نماز پڑھ دے، تو نبی کریم نے سب سے پہلے آ کر گھر میں داخل ہوتے ہی سرکار نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بلایا جائے اس مقصد کو پہلے انجام دینا چاہیے۔ لہذا شادی بیاہ میں مقصود جو ہوتا ہے وہ نکاح میں بلانا ہوتا ہے، اور نکاح مقصود ہوتا ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ پہلے شادی بیاہ میں نکاح کریں اور اس کے نکاح خوانی کے بعد میں پھر کھانا کھائیں اور کھانا کھلائیں، مقصود کو مقدم کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا، کیونکہ سرکار نے سب سے پہلے ان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد نماز ادا فرمائی۔ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَنزِلِهِ، سرکار داخل ہوئے گھر میں اس حال میں کہ سرکار میرے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز فوراً داخل ہوتے ہی سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، اور صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز ادا فرمائی، تو کچھ صحابہ، ممکن ہے کہ کچھ صحابہ نے بھی سرکار کے ساتھ میں نماز پڑھی ہو اور کچھ صحابہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ سرکار نے تو نفل نماز پڑھی نا، نفلی نماز پڑھی تھی، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نفلی جماعت میں شریک ہونا کسی پر یہ لازمی نہیں ہے۔ یہی ہے کہ صحابہ کرام بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ثم اسندوا عظم ذلك وكبرہ الى مالک ابن دخشم، اور تصغیر کے ساتھ بھی آیا ہے دخیشم، اور دخشن بھی آیا ہے، دخشن، دال کے کسرہ اور خا کے کسرے کے ساتھ دخشن، ایک ہی شخص کا نام ہے۔ ثم اسندوا عظم ذلك، تو صحابہ کرام نے بڑی بڑی باتیں، تکبر اور گھمنڈ کی باتیں منسوب فرمائیں، ان کی نسبت کر دی الی مالک ابن دخشم، مالک ابن دخشم کی جانب، کہ مالک ابن دخشم جو ہے بڑا مطلب بڑی بڑی باتیں بولنے والا ہے، کبر و نخوت والا ہے، تکبر و گھمنڈ کرنے والا شخص ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے مالک ابن دخشم کی جانب بڑی بڑی باتیں، غرور و گھمنڈ اور تکبر کی باتیں ان کی جانب منسوب کر دیں۔ قال ودوا انہ دعا علیہ، راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ چاہا، انہ دعا علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ابن دخشم کے لیے بددعا فرما دے، فیہلک، تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ وَوَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرٌ، اور صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ان کو برائی، کچھ بری چیز پہنچ جائے، ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، اس بات کی خواہش تھی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کبر و نخوت کے جملے اگر کوئی بول دے رہا ہے، کسی کے اندر کبر و نخوت کے آثار دکھ رہے ہیں،
تو صحابہ کرام کبر و نخوت کے جملوں سے یا کبر و نخوت کے آثار اور عادت سے صحابہ کرام کو کتنی نفرت تھی کہ صحابہ کرام اس کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی نظروں میں کبر و نخوت اور غرور و تکبر یہ کتنا قبیح تھا، اس بات سے سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام اس بات کو چاہ رہے تھے انہو اصابہ شر، کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سرکار نے ارشاد فرمایا تم ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، تم چاہ رہے ہو کہ میں ان کے لیے بد دعا کر دوں، تم چاہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں وہ؟ قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی، انہو یقول ذالک یا رسول اللہ، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے عرض کی، وما ہوا فی قلبی، وہ گواہی تو دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں ہے۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کیا کہ محض شہادت ایمان نام نہیں ہے، شہادت کا اقرار کا نام محض ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا اور فرمایا وما ہوا فی قلبی، شہادت تو دیتے لیکن ان کے دل میں نہیں ہے تصدیق۔ یہ صحابہ کرام نے کہا، قال لا یشہد احد انہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فیدخل النار۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہاں پر تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا، توبیخ نہیں فرمائی کہ تم ان کے دل میں تھوڑی جھانک رہے ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دلی احوال معلوم ہوتے ہیں نا، اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ فرمایا نہیں، لیکن اگلا جملہ ارشاد فرمایا، جو اگلے جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، تم ان کے دل کے احوال پر مطلع نہیں ہو، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اس کے دل کے احوال پر بھی مطلع ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل میں تصدیق ہے، اللہ اس کے رسول کی وہ تصدیق کرتے ہیں، شہادت جیسے زبان سے دیتے ہیں ویسے ہی وہ دل سے یقین بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا یشہد احد، کوئی شخص گواہی نہیں دیتا ہے کس بات کی؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، فیدخل النار، تو کوئی گواہی نہیں دیتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ او تطعمہ، یا سرکار نے فرمایا کہ یا جہنم اسے کھا لے، یعنی جو شخص گواہی دیتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یا جہنم اسے نہیں کھائے گی، یہ معنی ہوا۔ قال انس، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيث، سرکار کی یہ حدیث، سرکار کی یہ گفتگو مجھے بڑی اچھی لگی۔ اعجب یعجب، اعجاب اچھا لگنا، مجھے یہ حدیث اچھی لگی۔ فَقُلْتُ لِابْنِي، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اُكْتُبْهُ، اس حدیث کو لکھ لو۔ فَكَتَبَهُ، تو میرے بیٹے نے اس حدیث کو لکھ لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دخشم کے لیے، مالک ابن دخشم کے لیے فرمایا، انہی کے تناظر میں فرمایا کہ کوئی شخص گواہی نہیں دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی شخص گواہی نہیں دے گا فیدخل النار، کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا گواہی دینے کے بعد۔ اس کا مطلب مالک ابن دخشم کے دلی تصدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہی ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی احوال کو بھی جانتے ہیں۔ حدثنی ابو بکر بن نافع العبدی قال حدثنا بحز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن نافع عبدی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بحز نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ثابت عن انس،
ہم سے حدیث بیان کی ثابت نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، قال انہوں نے کہا حدثنی عتبان بن مالک، مجھ سے حدیث بیان کی عتبان ابن مالک نے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ما قبل میں جو حدیث ہے وہ یہی عتبان ابن مالک ہی سے متعلق ہے نا، اور اس میں یہ تھا اصابنی فی بصری شیء بعض الشیء، میری نگاہ میں کچھ ہو گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بعض روایتوں میں عما کا بھی ذکر ہے، یعنی نابینا پن کی شکایت ہو گئی تھی، دکھتا نہیں تھا، تو چونکہ وہاں پر مبہم تھا لفظ اصابنی فی بصری بعض الشیء، تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بعد میں ایک اور دوسری روایت ذکر کرتے ہیں جس میں اس ابہام کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ فرماتے عن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی عتبان بن مالک، مجھ سے حدیث بیان کی عتبان ابن مالک نے، انہو عمیہ، کہ حضرت عتبان ابن مالک نابینا ہو گئے، فارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عتبان ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلاوا بھیجا، فقال، تو کہا تعالی فقدت لی مسجدہ، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، تعال یہ اس میں فعل بے معنی ایتی، آپ تشریف لے آئیے، فخطہ، خطہ یہ خطہ یخط، خطن سے فعل امر ہے، خطہ یعنی نشان لگا دینا، فخط لی مسجدہ، یا رسول اللہ میرے لیے مسجد متعین فرما دیجئے۔ مسجد سے مراد مسجد شرعی نہیں ہے یہ، بلکہ یہاں پر مسجد سے مراد جائے سجدہ ہے، سجدہ گاہ ہے، یعنی گھر میں میری لیے سجدہ گاہ مقرر، در حقیقت سجدہ گاہ مقرر کروانا نہیں تھا، در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنے سے تبرک حاصل کرنا مقصود تھا، ورنہ تو صحابہ کرام کو سب کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے، یہ تو تمام صحابہ کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی نبی کو بلا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک جگہ پر نماز پڑھ کر نشان لگا دیجئے اور متعین کر دیجئے کہ تاکہ میں اس کو سجدہ گاہ بنا لوں، عبادت گاہ بنا لوں، تو در حقیقت سرکار سے تبرک حاصل کرنا مقصد تھا۔ فقال تعالی، تو عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آئیں، فخط لی مسجدہ، تو آپ میرے لیے مسجد کی نشاندہی کر دیں، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وجاء قومہ، اور سرکار کے صحابہ بھی تشریف لے آئے، جاء قوم، یہاں پر قوم لفظ موجود ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کم سے کم 4-5 صحابہ تو آئے ہی ہوں گے ساتھ میں، وجاء قوم، اور سرکار کی قوم یعنی صحابہ بھی تشریف لائے، وتغیب رجل منہم، اور ان میں سے ایک شخص غائب ہو گیا، ایک شخص نہیں آیا، ایک شخص کا یہاں پر خاص کر ذکر ہے، یقال لہ مالک ابن دخیشم، جس شخص کو مالک ابن دخیشم کہا جاتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلی روایت میں مالک ابن دخشم تھا، یہاں پر دخیشم ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ بعض روایتوں میں ابن دخشن بھی ہے، دخشن میم کے بجائے نون کے ساتھ، جن کو مالک ابن دخیشم کہا جاتا ہے نا، وہ شخص نہیں آئے، تو اب ان کے بارے میں صحابہ کرام نے تنقیدیں کی، طرح طرح کی باتیں ان کی جانب منسوب کی، اور کبر و نخوت کی اسناد ان کی جانب کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آگے کی حدیث ویسی ہی ہے جیسے کہ سلیمان ابن مغیرہ سے مروی روایت ماقبل میں گزری، ویسی ہی روایت، ویسی ہی حدیث آگے کی ہے۔ امام مسلم نے یہاں پر یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہاں پر عتبان ابن مالک کو نابینا پن کی شکایت ہو گئی تھی، اور جبکہ پہلے حدیث میں فی بصری بعض الشیء، اصابنی فی بصری بعض الشیء، وہاں پر ابہام تھا، تو اس روایت سے وہ ابہام دور ہو گیا، اس کے خاطر امام مسلم نے اسی حدیث کو دوسری سند سے پیش کر دیا جس سے ابہام دور ہو جاتا ہے، اور پوری حدیث ذکر نہیں کی کیونکہ آگے کی حدیث پوری وہی ہے جو کہ ما قبل میں گزر چکی۔ فرمایا ثم ذکر نحو حدیث سلیمان، پھر انہوں نے حضرت سلیمان ابن مغیرہ کی حدیث کی طرح پوری حدیث ذکر کی آگے، یہاں تک باب مکمل ہوا، جس باب میں امام مسلم نے اس بات کا درس دیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان پر مرا اور جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا تو اگرچہ وہ گنہگار ہی صحیح، اگرچہ وہ کبر و نخوت کرنے والا ہی صحیح، غرور و گھمنڈ کرنے والا ہی صحیح، یا مرتکب کبیرہ ہی صحیح، لیکن اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے دخول اولی نہ صحیح لیکن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ہی صحیح، لیکن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لے کر آیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کی ہے اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا، ضرور دیکھے گا۔ اور ایمان تو ایک بہت بڑا عمل خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی کا نام ہے ایمان، تو اس کی تو جزا ضرور دیکھے گا۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایمان کی جزا جنت ہے، اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر باب ہی اس کا باندھ دیا کہ جو شخص توحید پر مرا، جس شخص نے تصدیق کر دی اللہ اس کے رسول پر، جو ایمان لے آیا، اگرچہ کتنا بھی گنہگار صحیح لیکن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اولا نہ صحیح بعد میں صحیح لیکن جنت میں دخول اس کا ضرور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔